ترک رفع الیدین کے حوالے سے جو روایت امام ترمذی لے کر آئے ہیں، جس میں ایک قول کے مطابق اس حدیث کا نمبر 256 ہے اور ایک قول کے مطابق 257 ہے۔ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی، فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلی، آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے رفع الیدین نہیں کیا مگر یہ کہ پہلی مرتبہ، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے یا تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، یہ منسوخ ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں جی حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو ان کے جواب میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس حدیث کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے نہیں کہا، بلکہ عبداللہ بن مبارک نے جس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، اس حدیث میں الفاظ ہیں ان النبی لم یرفع الا فی اول مرہ، اس میں ان النبی کے لفظ ہیں، جس روایت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے تو خود اس حدیث کو بیان کیا ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی ہے، یہ سنن نسائی میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، اس میں حدیث کا نمبر 1026 ہے، اور اس میں حضرت امام نسائی جو سند لے کر آئے ہیں فرماتے ہیں اخبرنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن المبارک، امام نسائی کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حضرت سوید بن نصر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن مبارک نے، اور آگے وہی روایت کے الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں کہ رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے نماز پڑھی، فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، آپ نے صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک تو خود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور جس حدیث کے بارے میں وہ کہہ رہے ثابت نہیں ہے وہ یہ والی نہیں ہے، اس میں لفظ ہے ان النبی کے، جی جس حدیث کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ہے۔ حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور امام ترمذی کے علاوہ بہت سارے محدثین ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ نے البنایہ کے اندر اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 358 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88 پر 4 مرتبہ اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم احمد شاکر نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح احمد شاکر کے شاگرد غیر مقلد عالم شیخ شعیب الارنوط نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح عصر حاضر کے غیر مقلدوں کے بہت بڑے امام اور محدث ناصر الدین البانی نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان تمام حوالوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ کچھ لوگ اس پر جرا کرتے ہیں سند کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی اس کی سند کے اندر نا حضرت سفیان ثوری آ گئے ہیں، اور حضرت سفیان ثوری یہ مدلس راوی ہیں، اور مدلس راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ بھائی جان ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کو شیخین نے قبول کیا ہے، اور وہ روایات بھی ان کے ساتھ ہیں، یعنی معن روایات کو امام بخاری نے بھی قبول کیا ہے، اور حضرت امام مسلم نے بھی ان کو قبول کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایات جو بخاری کے اندر موجود ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کی تعداد 207 بنتی ہے۔ 207 روایتیں حضرت امام بخاری نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول کی، اور ان میں ان کے ساتھ وہ روایات ہیں۔ میں کچھ کے نمبر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 260، حدیث نمبر 299، حدیث نمبر 362، حدیث نمبر 481، حدیث نمبر 503، حدیث نمبر 536، حدیث نمبر 630۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہمارے پاس یہاں پر ہم نے لکھی ہوئی ہیں کہ جن میں حضرت امام بخاری نے حضرت سفیان ثوری کی وہ روایات جو ان کے ساتھ ہیں ان کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام مسلم نے بھی حضرت سفیان ثوری کی ان والی روایات کو قبول کیا ہے۔ کچھ کے نمبر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حدیث نمبر، یہ صحیح مسلم کی بات کر رہا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 35، حدیث نمبر 38، حدیث نمبر 1429، حدیث نمبر 2269، حدیث نمبر 4458، حدیث نمبر 4595، حدیث نمبر 7439۔ ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت
سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ پر جرح نہیں کی جائے گی. یہ ایک ثقہ راوی ہیں اور یہ کوئی مدلس راوی نہیں ہے. اگر یہ مدلس ہوتے تو کبھی بھی شیخین ان کی روایات کو نہیں لیتے. شیخین نے ان کی روایات کو لے کر یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات بالکل درست ہے. لہذا پتہ ہی چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی وہ روایت کہ جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جس کو بہت سارے محدثین نے حسن بھی قرار دیا ہے، صحیح بھی قرار دیا ہے، پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ روایت بالکل صحیح ہے اور اس سے استدلال کرنا بھی درست ہے، اور رفع الیدین ایک منسوخ عمل ہے.